خدا اے خدا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اور پیارے بچوں، اور خاص کر کے اس وقت جو ہم جمع ہیں ہماری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، یہ ایک مستورات کا پروگرام ہے، لیڈیز پروگرام ہے۔ میں کوشش کروں کہ زیادہ سے زیادہ ہماری ماں، بہنیں، بیٹیوں کو فائدہ ہو اور عمومی طور پر اللہ پوری امت کو فائدہ پہنچائے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہمارا جمع ہونا صرف اللہ کے واسطے ہوا ہے، ہمارا جمع ہونا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہوا ہے، ہمارا جمع ہونا ایمان اور اسلام کے واسطے ہوا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم کو اخلاص کے ساتھ سننے اور بولنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، بہت لمبے زمانے کے بعد ہم یہاں جاپا بازار میں مدرسہ دعوت الاسلام کی نسبت پر یہاں آنا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ مدرسہ دعوت الاسلام جو ماشاءاللہ علماء کرام کی نگرانی میں چل رہا ہے، اور میں کیسے کہوں کہ علماء کرام کی نگرانی میں بہت سارے علماء کرام ہیں جو مدرسہ دعوت الاسلام کی نگرانی کرتے ہیں، اور ان کی نگرانی میں یہ مدرسہ جاری و ساری ہے، جس میں سب سے اگر سرپرست بنایا گیا تو میرے جیسے نالائق قاری احمد علی کو بنایا گیا۔ بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسہ دعوت الاسلام کو دین دگنی اور رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ یہاں کی بچیوں کو حافظہ، عالمہ اور تقیہ اور نقیہ اور ذکیہ اور اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ مجھے اس وقت ضروری بات، میری ماں بہنیں، چونکہ مجھے ٹائم دیا گیا ہے 4:30 بجے تقریباً بات کو ختم کرنا ہے، تو سب سے پہلے میری ماں اور بہنیں، ہمیں آج کل کے حالات میں سب سے بڑا کام ہے ہمارا یقین بننا کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، اور اللہ کی قسم، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں۔ میری ماں بہنیں جتنی بیٹھی ہے بہت غور سے سنیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے، ایک زمانہ وہ تھا، میرے بچے بھی سنیں گے، ایک زمانہ وہ تھا ہم دنیا میں نہیں تھے۔ جب ہم نہیں تھے تو ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون تھا؟ اللہ۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ ہم دنیا میں آ گئے، جیسے ماشاءاللہ دیکھو اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمارا کھانا پینا، بولنا اٹھنا، رونا ہنسنا، چلنا پھرنا، یہ سب ایک زندگی ہے، یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر ایک وقت آئے گا میری ماں بہنیں، اللہ کی قسم وہ وقت آئے گا ہم مر جائیں گے، کوئی بچنے والا نہیں، تو ہمیں موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ قبر سے اٹھائیں گے، قبر سے ہم کو اٹھائیں گے تو اٹھانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ پھر ایک وقت آئے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب کتاب لیں گے تو حساب کتاب لینے والا بھی اللہ، اور آخر میں ہمارے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا بھی اللہ۔ تو اگر میری ماں بہنیں تھوڑی دیر کے لیے سوچے آج کل کے حالات میں کہ ہم نے سب سوچا، کورونا کے بارے میں سوچا، ڈینگو کے بارے میں سوچا، بیماریوں کے بارے میں سوچا، گرمی کے بارے میں سوچا، ٹھنڈی کے بارے میں سوچا، اپنے گھر اور کاروبار کے بارے میں سوچا، لاک ڈاؤن اور محکمے کے بارے میں سوچا، ہم کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جب سب کچھ شروع میں کرنے والا اللہ ہے، بیچ میں کرنے والا اللہ ہے، آخر میں کرنے والا اللہ ہے، تو وہ اللہ کی طرف ہم کیوں رجوع نہیں کرتے؟ قرآن پاک میں لکھا، جیسا بھی میں نے آپ کو کہا کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے کیوں مجھے دھوکہ دیتے ہو، اللہ فرماتے کیوں میرا انکار کرتے ہو، اللہ فرماتے کیوں مجھے پیچھے رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم سب دنیا میں نہیں تھے، لانے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ دنیا میں آ گئے تو یہ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ پھر ہم مر جائے تو موت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ پھر زندہ کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمارے جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ تو شروع میں بولو، شروع میں اللہ، بیچ میں اللہ، اخیر میں اللہ، تو سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو میری ماں بہنیں، آج سب سے بڑی بات جو مجھے کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرنا۔ یہ میرے بچے بھی ساتھ میں بولیں گے، اللہ سے ڈرنا۔ اور میں ہماری ماں بہنوں کو بہت کھل کر بتا رہا ہوں، یہ وقت بہت کم ہے، کہ اگر میں اور آپ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کی قسم ہماری دنیا میں بھی بھلائی ہے، ہماری آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک سے بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے کٹھن گھڑی وہ ہوگی جب ہماری آخری سانسیں چلتی ہوگی، جب ہمارے ہوش ختم ہونے والے ہوں گے، ہم بول نہیں پائیں گے، ہم اٹھ نہیں پائیں گے، ہم کی ایک بار سبحان اللہ نہیں کہہ پائیں گے، وہ آخری گھڑی ہوگی۔ اللہ فرماتے میرا بندہ اور میرے بندیاں مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو، جب آخری گھڑی آئے گی تم چاہو گے یا نہ چاہو گے میں موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب کر دوں گا۔ یہ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا، سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے جن کو یاد ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ایمان والے مرد اور عورتیں، جب آخری وقت آئے گا تم اللہ سے ڈرتے رہو گے۔ اللہ فرماتے چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ تو سب سے پہلا انعام اگر ہم اللہ سے ڈرے تو موت کی جو آخری گھڑی ہے، جو ہمارا کٹھن سے کٹھن وقت ہے، ہم چاہیں گے یا نہ چاہیں گے اللہ کلمہ نصیب کر دے گا۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندوں میری بندیاں مجھ سے ڈرو نا، مجھ سے ڈرو۔ ہم نے پوچھا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میں سب کو جنت دوں گا، لیکن جو مجھ سے بندہ یا بندی ڈرے گی میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا، جنتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، اے میری بندی مجھ سے ڈر جا، ہم جنتوں پہ جنت عطا کریں گے۔ تو موت کے وقت، ساتھ میں بولو، موت کے وقت کلمہ بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی۔ تیسری بات اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو۔ ہم نے کہا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میری قسم تیری ساری مشکلوں کو آسان کر دوں گا۔ آج ہم لوگ کتنے پریشان ہیں، کوئی روزی میں پریشان ہے، کوئی اپنی ساس کے بارے میں پریشان ہے، کوئی اپنی دیورانی اور جھیٹھانی سے پریشان ہے، تو کوئی اپنے فیملی پرابلم سے پریشان ہے، تو کوئی اپنے شوہر سے پریشان ہے۔ اللہ فرماتا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری ساس کا معاملہ حل نہیں ہوگا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میری دیورانی اور جھیٹھانی کا معاملہ حل نہیں ہوگا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا شوہر اور میرے میں محبت نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے سارے انسانوں کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہتا ہوں پلٹا دیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے میرے سے ڈر لے، میرے سے ڈر لے، تیری ساری پریشانیوں کو بھی دور کروں گا اور چھپر پھاڑ کے بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان اللہ بالغ امری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، تیری ساری تکلیفیں ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ اللہ فرماتے صرف پریشانی دور نہیں کروں گا، ایسی جگہ سے چھپر پھاڑ کے حلال برکت والی روزی دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کتنے انعامات ہو گئے؟ 3۔ ہاں، موت کے وقت کلمہ مل جائے گا،
موت کے وقت کلمہ مل جائے گا، نمبر 2 جنتیں مل جائے گی، نمبر 3 پریشانیاں حل ہوگی اور روزی میں برکتیں ہوگی۔ اب میں آخری جو انعام بتا رہا ہوں، ویسے اللہ نے پورے قرآن میں 35 انعامات بتائے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کے اللہ نے کتنے انعامات بتائے؟ 35، جو اس وقت بھی نہیں کہ وہ سارے 35 انعامات کو ہم سوچیں، لیکن ایک انعام اللہ نے اتنا پیارا کہا، اللہ نے کہا میرا بندہ مجھ سے ڈر، اے میری بندی مجھ سے ڈر۔ ہم نے کہا اللہ ڈریں گے، ہمیں معلوم ہے موت کے وقت کلمہ بھی ملے گا، ہمیں جنتوں پہ جنت ملے گی، اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں روزی بے حساب ملے گی، اللہ ہماری مشکلیں حل ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا میرے سے ڈر، سب سے بڑا انعام دینے والا۔ وہ کیا انعام دینے والا؟ اللہ نے فرمایا میری بندی اگر تم مجھ سے ڈرے گی تو یاد رکھنا تجھے دنیا میں کچھ دوں نہ دوں، اتنی بات یاد رکھنا، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ خود مل جائے گا۔ کون مل جائے گا؟ اللہ۔ جب اللہ مل گیا تو ساری جنتیں اپنی، ساری زمینیں اپنی۔ اور یہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو 14ویں پارے کی آخری آیت پر چلے جاؤ، 14ویں پارے کی آخری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان اللہ مع الذین اتقوا۔ یہاں ایک کلمہ عربی میں مع کے معنی آتے ایسا ساتھ ہونا جو کبھی علیحدہ نہ ہو، ایسا ملنا جو کبھی سیپریشن نہ ہو۔ اللہ فرماتے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے میرا بندہ مجھ سے ڈرنے والا، اے میری بندی مجھ سے ڈرنے والی، اللہ فرماتے تمہیں کچھ ملے نہ ملے ایک بار میرا ڈر پیدا کرو۔ اللہ فرماتے تمہیں کوئی نہیں ملے گا، پیدا کرنے والا اللہ خود مل جائے گا۔ بولو پیدا کرنے والا اللہ خود ملے گا۔ اس لیے میری ماں بہنیں سب سے، بلکہ ابھی بات آئی تو ایک بات بتاؤں، وہ گھڑی بھی دیکھنا پڑتا ہے نا، ٹائم بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تم تو ہو نا منا بھائی یہاں پہ؟ ہاں ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہاں آپ لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی یا میں جلدی آ گیا؟ آپ لوگوں کو لیٹ ہو گیا۔ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اچھا رکھے، اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی اچھا رکھے۔ اصل میں سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ڈر۔ ابھی کل میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، اتنی پیاری حدیث کہ عقل حیران ہو جائے کہ اللہ کی شان کیسی شان ہوگی، اللہ کی قسم اللہ کی شان کیسی شان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل کو پیدا فرمایا، جبرائیل فرشتے بلکہ تمام فرشتوں کے سردار، اللہ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جبرائیل تم فرشتے ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، 18,000 سال میرے عرش کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ کتنے ہزار سال؟ 18,000، 18,000 سال۔ کل ہی میں نے حدیث پاک پڑھی، میرے عرش کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ظاہری بات ہے فرشتے اندر نہ مرد ہوتے نہ عورت ہوتے، نہ کھانا ہوتا نہ پینا ہوتا نہ سونا ہوتا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے ادب کے ساتھ 18,000 ایئر، 18,000 سال عرش کے نیچے کھڑے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 سال کے بعد پوچھا اے جبرائیل آج میں ایک پہلا سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ 18,000 سال کے بعد تم مجھ سے بات کر رہا، کیا سوال پوچھنا چاہتا؟ اللہ نے فرمایا میرا پہلا سوال ہے، 18,000 سال میرے عرش کے نیچے کھڑے ہوئے ہو، اب میرے پہلے سوال کا جواب دو، من انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل جیسے بھی جس حال میں ہوں گے کپ 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 تھر 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 کاپنے لگے، اور اللہ نے پوچھا میں کون ہوں؟ حضرت جبرائیل نے جو جواب دیا، حالانکہ جواب دلانے والا بھی کون؟ اللہ، لیکن حضرت جبرائیل نے جو جواب دیا اتنا پیارا جواب دیا، کہا اللہ تو کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انت الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، الہ العالمین تو سلامتی دینے والا ہے، اللہ تو نگہبانی کرنے والا ہے، اللہ تو عزیز و جبار و متکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صدقت یا جبرائیل، جبرائیل میرے سوال کا جواب تم نے صحیح دیا، اب 18,000 سال اور انتظار کرو پھر میں دوسرا سوال پوچھوں گا۔ 18,000 سال اور عرش کے نیچے انتظار کرو پھر میں دوسرا سوال پوچھوں گا۔ آپ سوچو 18,000 سال گزرنے کے بعد دوسرا سوال بھی اسی طریقے کا اللہ نے کیا، کیونکہ اللہ بتانا چاہتے کہ میری طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل آج میرا دوسرا سوال ہے، من خلقک، تجھے پیدا کس نے کیا؟
ارے بولو نا، تجھے پیدا کس نے کیا؟ ظاہری بات ہے حضرت جبرائیل نے جو جواب دیا، کیا فرمایا؟ مجھے پیدا کس نے کیا؟ انت الخالق البارئ المصور، اے اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی شکلیں دینے والا ہے، تو ہی کسی کو وجود میں لانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صدقت یا جبرائیل، اے جبرائیل تو نے بالکل صحیح کہا۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اور 18,000 سال عرش کے نیچے کھڑے رہو، پھر میرا تیسرا سوال آئے گا، پھر میرا تیسرا سوال آئے گا۔ اور میں آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں ورنہ بہت صفحوں میں بھری ہوئی روایت ہے کہ وہ 18 سال حضرت جبرائیل کا جو تڑپنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بات کرے اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی؟ ارے کسی سے محبت ہو جائے تو کیا محبت ہوگی، اور یہ فرشتوں کے سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پہلا سوال ہو گیا تھا، اللہ نے پوچھا تھا میں کون ہوں، دوسرا سوال ہو گیا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، اب 18,000 سال کے بعد تیسرا سوال آیا جبرائیل من انت، تم کون ہو، تم کون ہو؟ کیونکہ میرے عرش کے نیچے ہو تو بہت بڑے مرتبے پر ہو، تو من انت، تم کون ہو؟ حضرت جبرائیل کا جو جواب تھا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب دیا، انا العبد العابد المسبح المتواضع، کہا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، اللہ بھلے عرش کے نیچے کھڑا ہوں لیکن معلوم ہے پیدا کرنے والا تو ہے، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، اے اللہ میں بندہ ہوں، اور جب سے یہاں میں کھڑا ہوں اللہ میں عبادت کر رہا ہوں اور تیری پاکی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیان کرتا ہوں، اور اللہ میں ایک ہی چیز کا انتظار کرتا ہوں، اللہ تو کوئی بھی حکم دے گا جبرائیل جان دے گا مگر آپ کے حکم کی نافرمانی کبھی نہیں کرے گا۔ سوچو اللہ ہی توفیق دینے والے، اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل تم تینوں سوال کے جواب میں کامیاب ہو گئے، آج سے میں نے فیصلہ کیا کہ جتنے نبی آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی سے تمہاری ملاقات کرواؤں گا، اور سارے فرشتے نیچے ہوں گے، میرے جبرائیل روح الامین تم سب سے اوپر ہوں گے۔ چلو تینوں سوال جواب بولو ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کچھ مانگنا ہے؟ بھائی امتحان ہو جائے تو پوچھتے نا انعام کچھ چاہیے، کہ اللہ نے فرمایا کچھ مانگنا ہے؟ تو کہا اللہ ایک چیز مجھے بتا کہ تو بہت بڑی دنیا پیدا کرے گا، اور بولو ہوئی پیدا، اللہ تو بہت بڑی دنیا پیدا کرے گا، اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ تجھے کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل، حدیث پاک میں لکھا حضرت جبرائیل نے یہ سوچا ہوگا کہ میرا نام آئے گا، میرا نام آئے گا کیونکہ امتحان تو میں نے دیا، 18,000 سال عرش کے نیچے میں کھڑا رہا، اور میں نے کتنے پیارے پیارے جواب دیے، جس کے جواب میں اللہ نے فرمایا صدقت یا جبرائیل، اے جبرائیل تم نے سچ کہا، تو اب تو میرا ہی وقت ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ میں ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں، تو بہت بڑی دنیا پیدا کرے گا، تو انسانوں کو، جناتوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، پرندوں کو، سمندری مخلوق کو تو پیدا کرے گا، اللہ اس میں سب سے افضل کون ہوگا؟ اللہ نے اس وقت فرمایا اے جبرائیل انظر فوق، جبرائیل ذرا اوپر تو دیکھو۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اتنے 1000 سال سے یہاں کھڑا ہوں، میری ہمت ہی نہیں کہ میں عرش کو دیکھوں، میں نے آج تک، اللہ نے کہا دیکھو تو صحیح۔ حضرت جبرائیل نے یوں عرش کی طرف دیکھا تو لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ لکھا محمد الرسول اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لولاہ ما خلقت الافلاک والارضین، ارے تم نے محمد کو دیکھا، یہی وہ ہے کہ اللہ فرماتے میرے بعد اگر کسی کا درجہ کوئی عظمت والا، کوئی شرافت والا، کوئی منقبت والا تو یہ محمد ہے، اور میری قسم اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو جبرائیل میں تمہیں بھی پیدا نہ کیا ہوتا۔ میرے دوستو یہ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی جو کل میں نے پڑھا، لیکن اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، اور پیارے نبی سے بڑھ کر۔ لیکن میری ماں بہنیں، میں ان کو تو ابھی کچھ نہیں کہوں گا، ہماری ماں بہنوں کو کہوں گا ہم کون سے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ دین کے معاملے میں بھی ہم لڑائی جھگڑے کرتے، دنیا کے معاملے میں بھی ہمارے لڑائی جھگڑے ہوتے، کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ؟ یہ اللہ نے اتنا اچھا ہم کو مدرسہ دیا، یہاں سلمان بھائی اور آپ کو نہیں معلوم ہوگا، یہاں ماشاءاللہ مدرسہ چلتا، مدرسہ دعوت الاسلام، الحمدللہ 250 سے 300 بچیاں یہاں پر پڑھتی ہے،
اور بہت سارے علماء، ہمارے یاسر بھائی مجھے بار بار بتاتے کہ فلاں عالم سے مشورہ ہوا، فلاں عالم سے مشورہ ہوا، اور اس مدرسے کا ذمہ دار میں خود ہوں، قاری احمد علی خود ذمہ دار ہوں یہاں پر، ہمارے مشورے سے یہاں کام ہوتا ہے، ماشاءاللہ بچیاں پڑھ رہی ہے، قرآن پاک کو صحیح سے صحیح کیا جاتا ہے۔ بس ایک دعا کرنا چاہیے کہ آج جہاں جہاں دین کا کام ہوتا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ دنیا کے کاموں میں کہا جاتا تھا یہ اس کا کمپٹیشن کرتا ہے، وہ اس کو گرانا چاہتا ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچنا چاہتا۔ اللہ نے آج شیطان کو اتنا ہم پر مسلط کیا کہ دنیا کے کاروبار میں ہمیں غیروں سے نقصان نہیں پہنچا جتنا اپنوں سے نقصان پہنچا، لیکن دین کے معاملے میں بھی اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، فتنوں کے فتنے سے بچائے، شریروں کی شرارتوں سے بچائے۔ اب سوچو ایک مدرسہ ہے، دعوت الاسلام ہے، علماء کرام اس کی نگرانی کرتے۔ علماء کون ہوتے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو بہت گنہگار، نکما، کمینہ، لیکن جو علماء کرام یہاں پر آتے اور ان سے مشورہ ہوتا۔ عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں حدیث ہوتی ہے، عالم وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں فقہ ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا جس کے سینے میں فلسفہ ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا جس کے سینے میں اسماء رجال کا علم ہوتا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے نبی نے فرمایا عالم وہ ہوتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی رات بھر اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ وہ علماء کی نگرانی میں مدرسہ چلے، بس اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ اصل میں جو دعوت و تبلیغ کی بنیاد ہے نا، وہ کون ہے؟ حضرت مولانا۔ کیا شخصیت تھی، اللہ کی قسم کیا شخصیت تھی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ ان کے نقش قدم ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے پیارو اللہ ہم کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی۔ ایک بہت پتے کی بات یاد آئی، یہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے نہیں؟ آپ لوگ تو بولو، آپ کو کہاں بول رہا ہوں پردہ کرنے کو؟ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ اعجاز تیری بیوی آئی ہے تو سمجھ لے تیرے اوپر ہی ہے۔ وہ بیچارہ گھر کا اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے سلمان کہ باہر بھی کچھ نہیں بولتا۔ اور معلوم ہے نا، ایک آدمی میری عمر کا ہوگا، قاری عقیل تمہاری تو شادی ہو گئی نا، ایک میری عمر کا ہوگا بیچارہ 52 سال کا ہوگا، شادی کیا۔ بولو کون سی عمر میں؟ 52۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ پاگل ہے 52 سال کی عمر میں شادی کرنے کا؟ ارے اچھا خاصا اللہ نے تیرے کو 20 سال کی عمر دیا، 25 سال کی عمر دیا، 30 سال کی عمر دیا، وہاں شادی کرتا؟ ابھی 52 سال کی عمر میں جب آدھا پاؤں تیرا قبر میں پہنچ گیا اب شادی کرنا؟ تو کہنے لگا ارے کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ معاملہ ایسا ہے کہ میں ہر سال اتنا بڑا صدقہ کرتا تھا کہ ہزار بلائیں دور ہو جاتی تھی، یہی سال صدقہ کرنا بھول گیا۔ سمجھا؟ یہ دیکھ اب بھی کر کے بیٹھا ہے جانی۔ کب میں نے تیرا نکاح پڑھایا؟ 1 مہینے کے بعد مٹھائی آئی، 5 تاریخ کو نکاح پڑھایا۔ آج میرے کو ہدیہ دے، میں نے کہا کہا ہدیہ؟ کہا نکاح پڑھایا تھا نا، تو میں نے کہا اب تک تو دوسرا پڑھ لیا ہوتا۔ خیر اللہ ہم سب کو، تھوڑا میں ہنساتا ہوں، توا گرم کرتا ہوں، روٹی پکانے آ رہا ہوں۔ پردہ کرنا ضروری ہے شریعت میں؟ ارے بولو نا ضروری ہے۔ آج ایک صحابیہ کا واقعہ بتاتا ہوں، اللہ کی قسم دعا کرو کہ اللہ ان کے نقش قدم ہم کو جنت عطا فرمائے۔ جب پردے کی آیت نازل ہوئی نا قرآن میں، تو وہ رات کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر آئے کہ عورتوں پر پردہ کرنا۔ اس سے پہلے عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، مسجد میں آتی تھی، ایک آدھ چادر وغیرہ ہوتی تھی، یا چادر بھی نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی دوپٹے کو سر پہ لپیٹ لیتی تھی اور مسجد میں آ جائے۔ لیکن جب وہ مغرب کے بعد مدینہ منورہ میں آیت کریمہ نازل ہوئی، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ مغرب کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ بھی کیسے شان سے نازل کرتا، اے نبی پہلے اپنی بیویوں کو کہو کہ پردہ کرے،
اپنی بیٹیوں کو کہو کہ پردہ کرے. حالانکہ ہمارے نبی سے بیویوں سے بڑھ کر کوئی پاک دامن عورت دنیا میں نہیں ہو سکتی. ہماری ماں ہے اور ہمارے نبی کی بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہمارے نبی کی بیویاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتے نبی کے گھرانے کو تو میں نے مقدس بنایا, میں نے پاک بنایا, لیکن مغرب کے بعد وہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے, ہمارے نبی اپنی ازواج مطہرات, اپنی بنات طاہرات کو جمع کرتے اور کہتے ساری مسلمان عورتوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اب پردہ فرض ہو گیا, چہرہ چھپانا فرض ہو گیا. اب معاملہ یہ ہوا کہ ایک عورت جو بیچاری کہیں دور سے آتی تھی مسجد میں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ پردہ فرض ہو گیا. اب وہ تو صبح فجر کی نماز میں آئی تو دیکھا کہ ساری عورتیں چہرے پر پردہ رکھی ہوئی, تو پوچھنے لگی اپنی بہنوں کو کیا ہوا, آج کل تم تو ایسے ہی دوپٹہ اوڑھ کے آ جاتی تھی, اب یہ سارا چہرہ کیوں چھپا ہے؟ کہا بہن تمہیں نہیں معلوم, کل رات کو مدینہ پاک میں اعلان ہو گیا, کل مغرب کے بعد سے اعلان ہو رہا ہے اور یہ آیت کریمہ آ گئی ہے, اور ازواج مطہرات بھی پردے میں ہے, بنات طاہرات بھی پردے میں ہے, اور عام مسلمان عورتیں بھی پردے میں. وہ عورت اپنے ساتھ ایک چھوٹا بچہ لے کر آئی تھی, چھوٹے بچے کو کہتی جا اپنے گھر سے بڑی چادر لے کر آ جا, اب میں نہیں جاؤں گی. اب وہ چھوٹا بچہ, بیچارہ چھوٹا بچہ, اور وہ زمانے میں ٹیوب لائٹ نہیں تھی, وہ بیچارہ زمین پہ گرا. اب اس کو ہاتھ میں پاؤں میں کہیں چوٹ لگی, لیکن ماں نے کہا تھا وہ چادر لے کر آئی. اس عورت نے وہ چادر کو لے کر اپنے پورے چہرے پر اچھے طریقے سے لپیٹ لیا, اور اس کے بعد میں جو نماز پڑھنی تھی نماز پڑھ لی. اس کے بعد جب گھر گئی تو بچہ بھی زخمی تھا اور شوہر بڑا ناراض تھا. شوہر نے کہا ارے ایک آدھ نماز بغیر پردے کے پڑھ لیتی تو کیا ہوتا, ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ پردے کا حکم نازل ہوا, ہم دور رہتے مدینے میں, ہم کو نہیں معلوم تھا, ہم قصوروار نہیں تھے. اگر ایک آدھ نماز بغیر پردے کے پڑھ لیتی تو نے چھوٹے بچے کو گھر بھیجا, اس کے پاؤں میں چوٹ لگی, اسے زخم آ گیا. اس عورت نے جواب دیا میرے بچے کی زخم جو لگا ہے وہ مجھے گوارا ہے, لیکن میرے نبی کا قانون ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں. کہا اگر یہ بچہ نہ ہوتا نا میں اپنی وہاں جان دے دیتی, مگر جب تک چہرے پر پردہ نہ آتا, چادر نہ آتی, میں وہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتی. تو کسی نے کہا ارے ایک قدم آگے بڑھا دیتی. کہا میرے نبی کا حکم آ جائے, اس کے بعد اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں, اللہ کی قسم وہ میرا قدم زمین پر نہیں جائے گا, وہ میرا قدم جہنم کی طرف چلا جائے گا. ہاں میری ماں بہنیں, ہمارے پاس کون سا اللہ کا ڈر ہے, کون سی نبی سے محبت ہے. سچ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, ہماری ماں بہنیں اور ہماری جوان بیٹیاں صرف موبائل, زینا کرنا, زینا ہو رہا ہے. یعنی پہلے زمانے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے مرد موبائل میں جو چیز دیکھتے تھے تو فوراً کہتے رہے بند کر اتنا گندا دیکھنے کا. آج ہماری جوان بیٹیاں وہ چیزیں دیکھ رہی ہے موبائل میں, زینا ہو رہا ہے موبائل میں, چوری ہو رہی ہے موبائل میں, سودی کاروبار ہو رہا ہے موبائل میں, جوا کھیلا جاتا ہے موبائل میں گیم کھیلے جاتے ہیں اور پب جی کھیلا جاتا ہے. بلکہ میرے پیاروں غیبتیں ہو رہی ہے موبائل میں, جھوٹ بولا جاتا ہے موبائل میں, کسی کی برائی کرنا ہو تو موبائل میں, کسی پر تہمت لگانا ہو تو موبائل میں. ارے میرے دوستو ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی, کتنی عورتوں پر ہم تہمتیں لگاتے, کتنے مردوں پر تہمت لگاتے, حالانکہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا. اللہ کی قسم ڈرو, جس پر تہمت لگاؤ ڈرو. اگر خدا نخواستہ اس نے تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لی, اس کے ہاتھ اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا. کتنے گھروں میں آج طلاق ہوئی, میری ماں بہنیں بیٹیاں جانتی ہے, کتنے گھروں میں جو طلاق ہوئی اس کی وجہ بھی موبائل ہے. موبائل کی وجہ سے طلاق ہو گئی ہمارے گھر میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلا کام تو ہم کو اللہ سے ڈرنا. بتاؤ کون تیار بھائی؟ سب ڈریں گے انشاءاللہ, اللہ سے ڈریں گے. اور دوسرا کام یہ گناہوں سے بچنا, پردہ کرنا ضروری ہے. بولو پردہ کرنا. اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, اور ہمارے نبی کے سامنے آپ کی 2 بیویاں بیٹھی ہوئی ہے. بولو ہمارے نبی کے سامنے آپ کی 2 بیویاں بیٹھی ہوئی. ایک روایت کے مطابق ایک بیوی کا نام ہے حضرت میمونہ. بولو ایک بیوی کا نام ہے میمونہ, اور ایک بیوی غالباً حضرت عائشہ. دونوں بیویاں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے. بھائی میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے. اتنے میں ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ. بولو پورا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. وہ صحابی آئے. وہ جیسے صحابی آئے, اللہ کے رسول, اچھا جو صحابی آ رہے ہیں وہ نابینا ہے.
بلائنڈ ہے، یعنی ان کو کچھ نظر نہیں آتا. وہ دھیرے دھیرے لکڑی کا سہارا لے کے لکڑی بجاتے بجاتے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں بیویوں کو کہتے ہیں احتجبا منہ، پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو، جلدی پردے میں جاؤ. تو دونوں بیویاں کہتی کیوں اللہ کے رسول، کیوں اللہ کے رسول؟ تو کہا وہ آ رہے اجنبی مرد آ رہے. کون؟ حضرت. اب تو یہ دونوں کہتے ہیں الیس ہوا اعمی، اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے، وہ آئیں گے ان کو ہم نظر بھی نہیں آئیں گے کہ ہم کون بیٹھی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون بیٹھی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا افعمیاوان انتما، وہ نابینا ہے، تم دونوں تھوڑی نابینا ہو. وہ تم کو نہیں دیکھ پا رہے، تم تو ان کو دیکھ پا رہے ہو. حالانکہ ازواج مطہرات یہ کہہ کر ہمارے نبی نے امت کی عورتوں کو یہ سبق سکھایا. لیکن ہمارے یہاں تو جو فیشن ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. گھر میں عورت رہے گی نا، کیا نام بیٹا تمہارا؟ فرید بھائی. صحیح میں کہہ رہا ہوں، آپ سب لوگ میری گواہی دو گے. گھر میں عورت رہے گی تو میلا میلا وہ اس کا وہ کپڑا ہوگا، اور کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر کھانا پکا رہی ہے. شوہر آیا تو شوہر بھی آیا تو دیکھا تو پورے گھر میں بدبو پھیلی ہوئی. بیوی کو دیکھا تو بیوی کے کپڑے بھی اڑان توڑان جا رہے. اور یہی عورت کو بولو کل شادی میں جانا ہے، ہاں لپسٹک کتنی مہنگی ہو، اور پھر اس کے بعد میں کریم چوپڑنے کا، پھر اس کے بعد میں بالوں کو بنانے کا، بوٹیک میں جانے کا، ہزاروں اپنے آپ کو تیار کرنے کا. حالانکہ اس کو کہو کہ وہاں تیرا شوہر تجھے نہیں دیکھے گا، تیرا شوہر تو ایک کنارے میں کھڑا ہو کے بیچارہ خدمت کرتا ہوگا. لیکن جو بیوی اپنے شوہر کے لیے گھر میں خوبصورت بننا فرض تھا اس کو چھوڑ دیا اور غیروں کو اپنی خوبصورتی بتانے کے لیے تیار ہونے والی بنی. جبکہ ہمارے نبی فرماتے کوئی عورت تیار ہو اور اس لیے تیار ہو کہ ساری دنیا اسے دیکھے، اگر وہ پرفیوم لگائے اس لیے لگائے کہ ساری دنیا اسے سونگے، ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر زنا کرنے والی عورت کوئی نہیں ہوگی. اگر آج ہم کسی کو رنڈی بولے، کسی کو ویشیا بولے، ہماری زبان پر اچھا سوٹ نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے جاؤ تو ترجمہ وہی آ کر رک جاتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو خیر سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ڈر. پھر ایک مرتبہ بولو بھائی سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ڈر. میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کا ڈر ہو جائے نا. میں نے بیچ میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، بھائی لیا تھا نا مولانا الیاس، کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے نا، اس میں میرے کو بھی جڑنا ہے، آپ کو بھی جڑنا ہے. کیونکہ اصل چیز اللہ نے بہت سی امتیں پیدا کی. بولو اللہ نے بہت سی امتیں پیدا کی، لیکن جب ہماری امت کو پیدا کیا اللہ نے فرمایا اس سے اچھی کوئی امت نہیں ہے. ارے اللہ نے ہماری بہت تعریف کی. ہمارے نبی نے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا میری امت بہت پیاری امت ہے، انتم الاولون وانتم الاخرون. ہمارے نبی نے فرمایا او میرے امتیوں تم سب سے آگے ہو، تم سب سے پیچھے ہو. اب سارے صحابہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کیونکہ جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا، جو پیچھے ہوگا وہ آگے نہیں ہوگا، اپوزٹ ہے. اور ہمارے نبی بار بار تم سب سے آگے ہو، تم سب سے پیچھے ہو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نہیں سمجھ میں آتا، اگر ہم آگے ہیں تو پیچھے نہیں ہوں گے، پیچھے ہیں تو آگے نہیں ہوں گے. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا تم پیچھے ہو کیونکہ ساری امت کے بعد میں تم آئے ہو. دنیا میں آنے میں تم پیچھے ہو اور جنت میں جانے میں تم سب سے آگے ہو. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی وہاں تک کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. تو ہم پہلے بھی ہم آخر بھی، اور ہم کو بہترین امت کا پڑھو نا، کنتم خیر امہ. اللہ فرماتے تم سب سے بہترین امت. کیوں؟ اس کا جواب آ رہا ہے کیوں بہترین امت ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بھلائی کا حکم دینا. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. ایک مدرسے میں بیٹھنے والی اگر قرآن پاک پڑھاتی ہے، آج ہماری بیٹی کو کوئی قرآن پاک صحیح کراوے. اچھا بعض جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے، معلوم نہیں کیا سپیڈ کیا معاملہ میرے کو نہیں سمجھ میں آیا. کہیے وہ مدرسے میں جاؤ 6 مہینے میں قرآن ناظرہ ختم ہوگا، وہ مہینے میں جاؤ 7 مہینے میں حافظہ ہو جائے گی. بھائی قرآن پاک کو پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ یاد کی 12 سال میں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے سورہ بقرہ یاد کی 8 سال میں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو سمجھے سمجھائے اور قرآن کو آج میرے پیارے وہ تو معاف کرنا، ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے، کتنے ایسے بیٹھے جن کی
سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی میں ایک صحابی قرآن پڑھ رہے, دیکھو میں پڑھ رہا ہوں, وہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے. کیسا قرآن پڑھ رہے سننا حافظ صاحب, دیکھنا کہاں غلطی ہو رہی ہے وہ دیکھنا. وہ صحابی قرآن پاک پڑھ رہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. اب ظاہری بات ہے وہ صحابی کی آواز بھی بہت اچھی ہو گئی, لیکن غلطی ہوئی نا قاری صاحب, غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی. جہاں کھینچنا تھا وہاں کھینچے نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے پیچھے سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا جب انہوں نے ایسا قرآن پکڑا تو انہوں نے اپنا کشیدہ ہوتا ہے نا وہ جو رومال رکھتے ہیں, وہ رومال نکالا, ان کے یوں گلے میں ڈالا اور یوں کر کے کھینچا. تو وہ کھڑے ہو گئے, کہا میں قرآن پاک مسجد میں پڑھتا ہوں اور آپ مجھے اس طریقے سے کھینچتے ہو. عبداللہ ابن مسعود نے کہا ایسا قرآن پڑھو گے قرآن تمہارے لیے وبال بن جائے گا. رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے مرد اور قرآن پڑھنے والی عورتیں ہیں, انہیں معلوم نہیں وہ قرآن پڑھ رہی ہے, حالانکہ قرآن کا ایک ایک حرف ان پر لعنت برسا رہا ہے. تو وہ صحابی گھبرا گئے, کہا اللہ کے رسول, کہا عبداللہ ابن مسعود کیا غلطی ہوئی؟ کہا غلطی یہ ہو گئی تم نے کیا پڑھا, دیکھو میں پھر بتاتا ہوں. انہوں نے کیا پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میرے نبی نے ایسا نہیں پڑھایا, ایسے پڑھایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. ایک کھینچنا جو تھا فقراء مد متصل جس کو عربی میں کہتے ہیں وہ چھوٹ گیا, اس پر عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ قرآن کی لعنت ہوگی. تو ایسا کیسا بھائی, یہاں جاؤ تو 6 مہینے میں پورا, یہاں جاؤ تو 7 مہینے میں پورا. تو کیا ہمارا دماغ حضرت عمر سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا؟ اس لیے میں پھر واپس آ رہا ہوں. دیکھو سب سے بڑی چیز ہے اللہ حاسدوں کے حسد سے سب کو بچائے, فتنوں کے فتنے سے بچائے, اور اللہ ہمارا یہ مدرسہ دعوت الاسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. ایک بات مجھے بتانی ہے کہ پہلے دنیا میں لوگ روڑے ڈالتے تھے, آج دین میں روڑے آ رہے ہیں. اللہ حفاظت فرما دے وے, اللہ حفاظت فرما دے وے. لیکن بات بہت پتے کی ہے, بولو تو بولوں میں, نہیں بولوں, ناراض تو نہیں ہوں گے نا, ناراض تو نہیں ہوں گے نا, کیونکہ بات ایک دم فٹ و فٹ ہے. بات ایسی ہے کہ قیامت آئے گی. قاری عقیل تو کچھ بول یار, اللہ کا بندہ کوئی نہیں بولتا, تو میرا ساتھ دے. آج یاسر کی بیوی بھی غصے میں تھی, ابھی میرے کو کھانے کی دعوت, اتنا مرچ ڈالی کھانے میں. بول دیتی پہلے سے یاسر کو کہ قاری صاحب اکیلے آوے 10 20 کو کائے کو لے کر آتا ہے. یہ تو سلمان کو بھی معلوم ہے, پوچھو اس کو, پوچھو اس کے گھر جب دعوت ہوتی ہے نا ہم 4 آئیں گے, پھر تھوڑی دیر کے بعد فون کرواتا ہوں 8 آئیں گے, پھر اس کے بعد فون کرواتا ہوں 12 آئیں گے. ہم تو اکیلے ہی چلتے, کارواں ملتا جاتا ہے. اور یہ میرے ساتھی ہے جو میرے مرید ہے نا, کیا نام بیٹا؟ فرید بھائی. دیکھو بتاؤ یہ مریدوں میں کسی پر میرے کو بھروسہ نہیں ہے. کیوں معلوم؟ ایک دن میں بیمار تھا اور کھانے کی دعوت تھی, تو میں نے کہا بھائی میرے کو ایک کمرے میں آرام. مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے مریدین بھی کہیں گے کہ جب حضرت نہیں کھاتے تو ہم کیسے کھائے. میں نے وہاں کھڑکی میں سے دیکھا آستین چڑھا کے مزیدار کھا رہے. بعد میں نے کہا تم لوگ میرے بغیر کھا لیے؟ تو منہ لٹکا کے بولتا اب کیا کرے, سامنے والے نے کہا تو کھا لیا ہم نے. آج یاسر کی بیوی نے بھی چائے بنائی تو ایسی پتی ڈالی, کھانا بنائی تو ایسا مرچ ڈالی. بھائی پہلے سے یاسر بول دیا ہوتا کہ کھانے کی دعوت نہیں کرنا. خیر آپ لوگ تھوڑا ہنس لو کیونکہ بہت گرم ٹاپک پر آ رہا ہوں میں, بہت ہی گرم ٹاپک. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. قیامت آئے گی کہ نہیں؟ جلدی نہیں بولو, ٹائم ختم ہو رہا بھائی. قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. اللہ نے فرمایا, پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا, القاریعۃ ملقاریعۃ وما ادراک ملقاریعۃ. قیامت آئے گی اور کھٹکھٹا کر آئے گی. آپ کو معلوم ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دیں گے نا, نامہ اعمال. کسی کو بولو سیدھے ہاتھ میں, کسی کو. اچھا وہاں دیکھنا نہیں پڑے گا, پوچھنا نہیں پڑے گا. جیسا آج کل رپورٹ آتا ہے تو دیکھتے ہیں بھائی کیا لکھا, کیا لکھا. اللہ کہتے کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا, تیرے ہاتھ میں آئے گا, پتہ چل جائے گا تجھے کہاں پر جانا ہے. اللہ کہیں گے تو ہی دیکھ لے, تیرے نتیجے پر پہنچ جا. اللہ نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اللہ فرماتے قیامت میں نامہ اعمال آئے گا, تیرے ہاتھ میں گرے گا, اپنے نتیجے پر پہنچ جانا. لیکن پھر میرے کو بولو کس کے دائیں ہاتھ میں آیا تو وہ, بائیں ہاتھ میں آیا تو, لیکن ایک تیسرے ہاتھ میں بھی آئے گا. 3 ہاتھ میں نامہ اعمال گرے گا, سیدھا
بولو سیدھا جنتی. ساتھ میں بولتے جو سیدھا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. دعا کرو اللہ ہم کو یہ دے دے بھائی. سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا جنتی، بائیں ہاتھ میں آیا چلا چلا کے روئے گا، اتنا روئے گا یہ آنسو ختم ہوں گے، خون کے قطرے ٹپکتے ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. تو چلو سیدھے ہاتھ میں بولو جنتی، الٹے ہاتھ میں. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ایک تیسرے ہاتھ میں بھی نامہ اعمال آئے گا. وہ کیسا آئے گا؟ فرشتہ جہنم کا لوہا لے کر آئے گا، گرم گرم 3000 سال گرم کیا لوہا قیامت میں لائے گا. اور کچھ لوگ ہوں گے ان کے سینے پہ لوہا مارے گا، پائپ کی طرح لوہا ہوگا، یوں لے کے زور سے سینے پہ مارے گا، وہ لوہا آر پار ہو جائے گا. پھر وہ لوہے کو باہر نکالا جائے گا تو سینے میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہوگا. بھئی یہ سب کرنے والا کون؟ پھر وہی فرشتے آئیں گے، اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑیں گے اور یہاں سے ڈالیں گے، یہاں سینے سے ڈالیں گے، وہاں پیٹھ کے پاس نکالیں گے اور وہیں پہ نامہ عمل دے دیا جائے گا. جس کو میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا. حافظ صاحب میرے ساتھ میں پڑھیں گے قاری صاحب. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ جہنم کا لوہا لایا جائے گا، آر پار سوراخ کیا جائے گا، اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑا جائے گا، یہاں سینے میں سے ڈالا جائے گا، پیٹھ میں سے نکالا جائے گا. جب ہمارے نبی نے یہ فرمایا سارے صحابہ کانپ گئے. اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمائے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو دین کی محنت سے روک رہے ہوں گے، اللہ کے راستے میں روک رہے ہوں گے، خود بھی نہیں کرتے ہوں گے، کسی کو چین سکون سے کرنے نہیں دیتے ہوں گے، خود بھی تعلیم نہیں کرتے ہوں گے، کسی اور کو تعلیم کرنے نہیں دیتے ہوں گے. دین کے معاملے میں روڑا جو بنتا ہوگا اس کو نامہ عمل پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا ایک تو ان کو دیا جائے گا، نمبر 2 کس کو دیا جائے گا؟ جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا. چاہے شوہر نے بیوی پہ ظلم کیا ہو یا بیوی نے شوہر پہ ظلم کیا ہو، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، اور وہ قیامت میں اللہ کو کہے گا اللہ اے اللہ اس نے مجھے دنیا میں مارا تھا، اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، اس نے دنیا میں مجھے یہ کیا تھا، حالانکہ اس وقت میرے پاس طاقت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج اسی کے ہاتھ کو موڑا جائے گا، اس کے سینے سے لے کے اس کی پیٹھ پہ نکالا جائے گا، اس کو نامہ عمل وہاں دیا جائے گا. جس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تڑپایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا اور پھر واپس دینے کو تیار نہیں ہوگا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس لیے میں آخری بات مولانا الیاس والی بار بار آ کے میں رک جاتا ہوں ایک بات بتا کر کہ دیکھو دین اس کا نام ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے دعوت و تبلیغ، انہوں نے کتنا کام کیا، کتنا کام کیا. اللہ کی قسم یہ دعوت تبلیغ کا کام کوئی لاکھ روکنے کی کوشش کرے، ہم قسم کھا کر کہتے یہ قیامت تک چلنے والا کام ہے. لوگ بجھانے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ یہ نور جو مولانا الیاس کے ذریعے سے اللہ نے جلایا ہے یہ بجھنے والا نہیں. بولو یہ بجھنے والا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب دعوت تبلیغ میں لگے، آپ جماعت کو لے کر، آپ کی پہلی جماعت 15 آدمی کی پانی پت پہنچی. آپ رہتے تھے دہلی میں، پڑھاتے تھے سہارنپور میں، پھر کبھی دہلی میں، تو پہلی جماعت آپ کی کہاں جا رہی ہے اور کتنے آدمی ہیں؟ اب جب پانی پت پہنچے، اب وہاں چھوٹی موٹی مسجد، سب اپنا سامان. معلوم ہے نا پہلے تو جماعت والے جاتے تھے تو چاول بھی لے کر جاتے تھے اور گیہوں بھی لے کر جاتے تھے اور آٹا بھی لے کر جاتے تھے اور کیروسین بھی لے کے جاتے اور چولہا بھی لے کر جاتے اور ماچس بھی لے کر جاتے. آج کے تو جماعت والے کو معلوم ہے بریانی بن جائے گی، باہر سے آرڈر دے دیں گے. بلکہ ایریا ڈھونڈتا ہے کہ ذرا کوئی گوا ہوا والا ایریا ملے نا تو ذرا اچھا لگے. ہے کہ نہیں منا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پہلے کی وہ جماعتی جو تھی تو مولانا الیاس بھی سب لے کر پہنچے. اب جا کر مسجد میں سارے کونے میں سامان رکھا، ساتھیوں کو کہا چلو وضو کرو، 2 رکعت تحیۃ المسجد. بھائی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنا. ابھی مولانا الیاس 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوئے. ایک ہٹا کٹا موٹا آدمی ہے، قاری اکیلا، لمبا چوڑا موٹا ہٹا کٹا آدمی وہاں کھڑا، کہتا الیاس آپ ہو؟ ملا الیاس آپ ہو؟ اب وہ ان کی زبان تھی تو مولانا الیاس نے کہا میں، کیونکہ مولانا الیاس بہت دبلے پتلے تھے. جب ہم نام سنتے نا مولانا الیاس دعوت و تبلیغ کے بانی ممباری، ہمارا دماغ تو کیسے لمبے چوڑے ہوں گے، نہ دبلے پتلے سے تھے. تو کہا کہ آپ ملا الیاس سے؟ کہا ہاں میں مولانا الیاس. تو انہوں نے کہا آج مغرب کے بعد میرے گھر دعوت.
مولانا الیاس نے منع کیا، دیکھو کیروسین بھی ہے، چولہا بھی ہے، ماچس بھی ہے، کھانا بھی ہے، ہم خود پکا لیں گے، کھا لیں گے، ہم تو اللہ رسول کے واسطے نکلے، کھانے کے واسطے تھوڑی۔ کہا میں نے کہا نا پانی پت میں یہاں میرا بہت بڑا اونچا مقام ہے، آپ کو مغرب بعد دعوت میرے گھر پہ۔ اب مولانا الیاس نے سوچا دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے، کہا ٹھیک ہے تمہارے یہاں دعوت ہے، اور ساتھی کو کہہ دیا بھائی مغرب بعد ان کے گھر پہ اپنے کو کیا ہے دعوت ہے۔ تعلیم میں بیٹھ گئے بھائی، تعلیم میں بیٹھ گئے۔ اب تو تعلیم میں بھی بیٹھتے وہاں بھی موبائل سے کھیلتے، تعلیم میں بیٹھتے نا وہاں بھی موبائل سے کھیلتے، آن لائن بیچارہ وہ مولانا سبق پڑھاتا ہے، وہ موبائل پہ گیم کھیلتا ہے۔ ایسے حال ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تعلیم میں بیٹھ گئے، اتنے میں ایک اور شخص آیا، ہاں وہ اتنا موٹا نہیں تھا، آیا، کہا مولانا وہ آپ کو مغرب بعد دعوت دی نا؟ کہا مغرب بعد نہیں آنا، عشاء بعد۔ مولانا نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، مغرب بعد والی کینسل اور عشاء، اور کہا میں سگا بھائی ہوں ان کا، وہ مغرب بعد غلط بول کے گئے، کب دعوت ہے؟ مولانا نے کہا کوئی بات نہیں، عشاء کے بعد دعوت، بھائی اللہ کے ولی کا عشاء۔ اب مغرب کے بعد مولانا مغرب کی فرض ہو گئی، سنت نوافل ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے، اور مولانا الیاس کا بیان کیسا ہوگا سوچو، سبحان اللہ۔ ہماری طرح چیختے چلاتے نہیں ہوگے، لیکن میں کہتا ہوں میرے بیان میں اور ان کے بیان میں فرق یہ تھا، ہماری زبان قال ہے، ان کی زبان حال تھی۔ ہم لسان قال سے بولتے، وہ لسان حال سے بولتے، ہم بصارت سے دیکھتے، وہ بصیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ اب مولانا الیاس کا بیان اور مجمع نے رونا شروع کیا، پھر وہ تشکیل ہوئی، پھر وہ عشاء کی نماز کھڑی ہوئی۔ اب عشاء کی نماز کے بعد تو دعوت میں جانے کا، مولانا الیاس نے اپنے ساتھیوں کو کہا چلو چلو بھائی عشاء کے بعد اپنے کو دعوت میں جانا، چلو دعوت میں چلے۔ اب دعوت میں گئے تو وہ جو بڑا بھائی تھا نا، کون موٹا ہٹا کٹا، وہ کھڑا کہنے لگا مولانا آپ لوگ کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ آپ اللہ رسول کی محنت کرنے آتے ہیں؟ اور پھر اس نے سیدھے ماں بہن کی گالیاں شروع کر دی، اور مولانا کو 3 مرتبہ اتنا زور کا دھکا مارا، مولانا گر گئے۔ کہا ہم نے مغرب بعد بلایا تھا، ہماری عورتیں گرم گرم روٹیاں بنا رہی ہے، چولہا جلا رہی ہے، سالن گرم کر رہی، چاول گرم ہو رہا ہے، اور آپ لمبی لمبی بیان کرتے ہو، تقریر کرتے ہو، آپ عشاء کے بعد آتے ہو۔ میں نے آپ کو کہا تھا مغرب کے بعد، اور آپ نے ساتھیوں سے بھی کہا تھا مغرب بعد، پھر آپ اس طریقے سے کرتے ہو۔ پھر کیا کیا اس نے دسترخوان تو لگوایا، سارے ساتھیوں کو بٹھایا، اور مولانا کو کہا بیٹھ جاؤ بھکاری کی طرح، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے گالی دیتا اور بار بار آپ کے کندھے پہ یوں ہاتھ مارتا ہے، یوں، لیکن مولانا چپ چاپ کھاتے رہے۔ اچھا وہ چھوٹا بھائی بھی وہاں کھڑا ہوا ہے جو چینج کیا تھا، وہ بھی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ۔ مولانا کھاتے رہے، روتے رہے، کیا کھاتے بھائی، ایسے میں آدمی کیا کھائے گا، کیا کھانا ہوگا، کیا کھانا ہوگا۔ خیر ساتھیوں نے بھی کھایا، مولانا بھی روتے رہے۔ جب ہو گئی دعوت، جب جانے لگے تو اس نے پھر دھکا مارا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گرتے گرتے بچے، اس سے معافی مانگی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہاں سے چلے، اور مسجد میں آ کر جو زار و قطار سجدے میں گئے، اور مولانا الیاس جو روئے ہیں، سارے ساتھی روئے ہیں۔ جب سب کا رونا ختم ہوا تو ساتھیوں نے کہا مولانا آپ نے وہاں کہا کیوں نہیں کہ تم نے مغرب بعد دعوت دی تھی، وہ تمہارا بھائی کھڑا ہے نا اس نے عشاء کے بعد دعوت دی۔ مولانا نے جواب دیا اگر میں کہہ دیتا 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا، اور جب ان میں جھگڑا ہوتا تو دونوں کی بیوی آپس میں لڑتی، پھر ان کے گھر میں جو ماں ہے وہ یا تو بڑے بھائی کی طرف جاتی یا چھوٹے بھائی کی طرف جاتی، اور یہ جھگڑا کتنے دنوں تک چلتا۔ ارے میں نے گالیاں کھا لی، مانگ لیا، ایک گھر کو جھگڑے سے تو میں نے بچا لیا، ایک پورے خاندان کو تو میں نے جھگڑے سے بچا لیا، اللہ تو میرا مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ میرے پیارو، ہم کو دعوت و تبلیغ نے یہ سکھایا ہے کہ جھگڑے نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، دشمنی نہیں، ایک بن کر یہ کام کرنا ہے، اور جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے اللہ کی قسم ہم کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں، اور پھر ایک مرتبہ سب سے ایک بات کی درخواست کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے ڈرنا، بولو ڈریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات ہماری ماں بہنیں پردہ کرے، پردہ کرنا فرض عین، بولو پردہ کرنا فرض ہے، جیسا فجر کی نماز پڑھنا فرض عین، پردہ کرنا فرض عین۔ تیسری بات میں کہوں گا ہماری بیٹیوں سے، میری پیاری بیٹیاں موبائل سے بچے، موبائل سے بچے، یہ موبائل ہم کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا، موبائل سے بچے۔ اور چوتھی بات میں یہ کہوں گا آپس میں کوئی ادھر ادھر عورتیں جمع ہوتی ہیں، بہت غیبتیں کرتی ہیں، اس کا حصہ ہوا، اس کا حصہ ہوا، رقیہ کا حصہ ہوا، فاطمہ کا حصہ ہو گیا، عائشہ کا حصہ ہو گیا، زینب کا حصہ ہو گیا۔ ارے بھائی تیرا کیا گیا، اللہ قبر میں تیرے کو پوچھے گا کہ زینب نے کیا کیا تھا؟ تیرے کو جو ابھی دینا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دے، باقی لوگوں کی غیبت کرنے کی، کسی کی لڑکی بھاگ گئی تو اپنے کو یہاں بات کرنے کا، کسی کے گھر میں چوری ہوئی تو یہاں بات کرنے کا۔ تعلیم میں آتے اور بڑے خوش ہو کر آتے کہ تعلیم تو 3 بجے شروع ہوگی نا، 2:45 بجے جاؤ، 15 منٹ پنچات کرنے کا موقع ملے گا۔
اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات میں آپ سے بھی کہوں گا، جو میرے بھائی بیٹھے یہاں پہ اور جو میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہے، اگر آج اپنے کو کورونا بیماری سے بچنا ہو، ہر قسم کی بیماریوں سے بچنا ہو، تو آج سے طے کر لے کہ میری جان جا سکتی ہے مگر میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ سب میری ماں بہنیں دل میں انشاءاللہ بولے نماز کبھی بھی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، نمازی جنتی ہے اور بے نمازی جہنمی ہے، اور اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی فیصلہ نہیں۔ بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی، بولو کون؟ غوث پاک، عالم ربانی، فیض سبحانی، اللہ کی قسم لوگ کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ارے میرے پیاروں، میں نے ان کے بارے میں بہت پڑھا اور کتنا پڑھنا باقی ہوگا میرے کو نہیں معلوم، لیکن بہت پڑھا۔ لیکن ایک بات نے ایسے دل میں چوٹ لگائی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آخری فتویٰ دے دیا، زندگی کا آخری فتویٰ۔ اس کے بعد آپ دنیا میں نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آخری فتویٰ دے کر گئے، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدہ لیس لہ فی الاسلام نصیب۔ زندگی کا آخری فتویٰ دیا، لوگوں جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، فرماتے مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہا، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ اتنے بڑے غوث پاک نے ایسے تو نہیں کہا ہوگا اپنی مرضی، اور کبھی اپنی مرضی سے بولے ہی نہیں، کیونکہ کئی مرتبہ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو کہتے تھے، اے لوگوں تم لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہو، میں فوراً جواب نہیں دوں گا، میں کچھ دیر کے بعد جواب دوں گا۔ کسی نے کہا آپ کیوں دیر کے بعد جواب دیں گے؟ فرمایا میں اس وقت تک جواب نہیں دیتا جب تک میرے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ بات بالکل پکی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب آمین بولو۔ اللہ مدرسہ دعوت اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ اب میرے جیسے نالائق سرپرستی کرے، لیکن میں تو خوش ہوں کہ میرے پیچھے جو علماء کا ایک بہت بڑا سٹاف ہے جو کام کرتا ہے اور یہاں کی تعلیم پر نظر رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب علماء کو بھی قبول فرمائے۔ اور میرے کو ایک بات کرنا ہے، ابھی وصولی کرنا ہے، کروں نا؟ نماز تو پڑھیں گے سب انشاءاللہ۔ وصولی یہ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں مدرسہ فرقانیہ جو چلتا ہے، جس کے ذمہ دار ہمارے قاری عقیل صاحب دامن، ان کو ذمہ دار بننے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ڈیل ڈولی ایسا بنایا کہ آٹومیٹک ذمہ دار بن گیا۔ تو ہمارے قاری مدرسہ فرقانیہ جس میں تقریباً 100 سے زیادہ کچھ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور سالانہ خرچ جو ہے، کیونکہ مسجد بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، مدرسہ فرقانیہ بھی لگا ہوا، تو سالانہ خرچ تقریباً 3 لاکھ کو پہنچ جاتا۔ تو پہلے تو سلمان بیٹا اور آپ لوگ سب سے میں کہوں گا، پہلے اتنا آسان تھا کہ یہاں جاپا بازار میں آپ نے دیکھا بہت ساری لاریاں لگتی ہے، تو کسی نے کچھ دے دیا خرچہ نکل جاتا۔ لیکن لاک ڈاؤن کے بعد سے یہ معاملہ مدرسہ فرقانیہ کا اور مسجد کا قرضے میں جا رہا، کیونکہ لوگوں کے اوپر حالات ہیں، لوگ نہیں دے پاتے ہیں، کسی کا دھندا چلتا، کسی کا کاروبار چلتا، کسی کا نہیں چلتا، کیونکہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم کو لاک ڈاؤن سے کوئی بھروسہ نہیں، ہمارا بھروسہ تو کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ تو یہ مدرسہ فرقانیہ والوں نے ایک بہت اچھی اسکیم نکالی ہے کہ یہ کارڈ ہماری ہر ماں بہن کو لینا ہے۔ اس وقت یہ کارڈ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میری ماں بہنیں پردہ میں ہے، تو یہ کارڈ سب کو لینا ہے۔ یہ کارڈ ملے گا آپ کو 140 روپے میں۔ بھائی ساتھ میں بولو کتنے میں ملے گا؟ ہماری ماں بہنیں دل میں بولے کتنے میں ملے گا؟ 140 روپے میں۔ اور آپ کا 140 روپیہ برباد نہیں ہوگا۔ سنڈے کے دن یعنی آنے والے اتوار کو صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر میں 2 بجے تک ڈرائی فروٹ حلوہ کا ایک پیکٹ آپ کو دیا جائے گا۔ یہ 140 روپیہ آپ دیں گے، اس کے بدلے میں ڈرائی فروٹ حلوہ آپ لیں گے، اور اس میں جو نفع ہوگا وہ نفع مسجد اور مدرسے میں چلا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی میرے جیسا ہوئے تو ایسے کارڈ وارڈ والے دھندے نہیں کرے، سیدھا بھائی اللہ 500 ایک سے وصول کر کے بعد۔ لیکن یہ بیچارے اللہ کے ولی لوگ ہیں، یہ بیچارے سوچتے ہیں کہ کچھ دینا تو کچھ لینا۔ تو ابھی ہماری ہر ماں بہن یہاں سے جائے گی تو 140 روپے کا کارڈ ضرور لے کر جائے گی، اور اتوار کے دن اپنے شوہر کو بھیج دینا، وہ تو بھیجے گی، بہت ہوشیار ہے۔ اتوار کے دن اپنے شوہر کو بھیج دینا کہ اپنا حلوہ ڈرائی فروٹ والا حلوہ لے لے ہوئے۔ قاری عقیل صاحب تیرے کو تو کم سے کم 100 کارڈ لینے چاہیے۔ 300 بیچ دیے تم لو، نہیں تم خود لو نا، کیونکہ اتنا سے 140 کا حلوہ کہاں جائے گا پیٹ میں؟ کون سے کونے میں رہے گا وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو خیر ہماری ماں بہنیں 140 روپے کا کارڈ لے، اور یہ اللہ رسول کی محبت میں لے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس لیے لے کہ اس کارڈ کے بدلے اللہ میرے بیٹے کو حافظ بنا دے وے، اللہ میرے گھر میں چین عطا دے وے، اللہ میرے شوہر کا دھندا کاروبار زور پہ لے آوے۔ اس 140 روپے میں کتنے بچے پڑھیں گے، کتنے قرآن پاک پڑھیں گے، ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملے گی۔ یہ تو بہت سستا سودا ہے کہ 140 دینے کا،
مٹھائی لینے کا اب جو بچا کچھ نفع ہے وہ قرآن پاک کے واسطے جا رہا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں کوئی بھی یہاں سے، اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا ان سب سے بھی میں کہوں گا 140، اب جیسا سلمان اور تمہارے جیسا بیٹھا ہوئے تم لوگ کو 140 کیا، تم لوگ کو تو کم سے کم 50 کارڈ لے کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دے دینا بھائی، 50 کارڈ دونوں کو دے دینا۔ ہاں میں آپ کی دعا کے لیے آنے والا تھا، تو میں نے سلمان کو کہہ دیا کہ بھائی میں کچھ بھی نہ چائے پیوں گا نہ ٹھنڈا پیوں گا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہاں سب کچھ میرا ہو گیا، کھانا پینا۔ وہ الگ بات ہے کہ یاسر بھائی نے مرچ بھی ڈالا، اس کی بیوی نے چائے بھی شکر زیادہ ڈالی اور وہ پتی بھی زیادہ آ گئی، وہ سب ہو گیا۔ ہاں تو اس کے بدلے میں، میری دعوت کے بدلے میں یہ کارڈ لے لینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو کارڈ آپ کے پاس زیادہ ہوں گے نا، آپ یہ مردوں میں بیچنے کا کام کرو، اور وہاں ماں بہنوں میں کوئی ایک ذمہ دار عورت بنا دیا آپ نے، ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہے، میمن سے بھی بڑا ہوا ہے تو، ایک ذمہ دار عورت وہاں تیار ہو جائے، وہ ساری عورتوں میں یہ کام کرے، اور یہ 140 والا کارڈ ضرور لے، مٹھائی ضرور لے، اور اس کے بعد میں جو نفع پہنچے وہ بچوں کو پہنچے، اور اللہ ان کے قرآن پاک کا ثواب ہم سب کو عطا فرمائے۔ بھائی کہنے میں سننے میں کچھ غلطی ہو گئی تو معاف فرمائے۔ ہاں اور ایک کارڈ میں اپنی طرف سے لے کر آیا ہوں، یعنی اثر بعد والا یا 23 عمل والا؟ 23 عمل والا نہیں، کیوں بھائی؟ میری ماں بہنیں، یہ مردوں میں تو یہ کارڈ بہت تقسیم ہوتا ہے، آج آپ کو بھی تقسیم کر رہا ہوں۔ کل جمعہ کا دن ہے، کل جمعہ کا دن ہے، عصر کی نماز میری ماں بہنیں آپ گھر میں جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھے، لیکن اس کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھے۔ کون سا درود پڑھے؟ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی فرماتے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھے، اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ 80 سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو یہ درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرماوے، اور یہ کارڈ جو مدرسہ فرقانیہ کے واسطے وہ بھی لینے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ ہم سب کو بہت اچھا رکھے۔ میں یہاں بیٹھے علماء کرام کا، قاری عقیل کا، مولانا حذیفہ صاحب کا، اور بھی بہت سے ہمارے بڑے بزرگان دین کا، میرے والد صاحب کا، اور میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ کہوں گا کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے۔ 2 منٹ اللہ کا ذکر کرے، 2 منٹ درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد میں ہم دعا کرے، اور اس کا انتظار کرے کہ ہم سارے مرد حضرات پہلے اتر جائے، اس کے بعد ماں بہنیں سیڑھی اترنا شروع کرے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سب لوگ گردن جھکا دیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچے میرے دائیں بائیں کوئی نہیں، میں اور میرا اللہ۔ تھوڑی آواز بلند کرے، پورے بیان میں مائک کنٹرول صحیح نہیں رہا۔ جی بھائی سب شروع کرے پیار محبت سے گردن جھکا دے۔ اللہ 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 اللہ۔ ہماری ماں بہنیں دل میں، آپ لوگ بلند آواز سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 الا
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھے. صلی اللہ علیہ وسلم 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 تسلیما کثیرا کثیرا. سب دعا کے ہاتھ اٹھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ بہت پیاری جگہ بیٹھے ہیں. اللہ یہاں قرآن اور حدیث کا علم بہایا جاتا ہے. اللہ جاری اور ساری ہوتا ہے. اللہ بہت پیاری جگہ پر بیٹھے اللہ. اور اللہ کتنی ماں بہنیں بیٹھی ہوگی. کوئی حافظہ ہوگی, کوئی قاریہ ہوگی, کوئی عالمہ ہوگی. الہ العالمین الہ العالمین یہاں جتنے بیٹھے ہیں اللہ علماء کرام بیٹھے ہیں اللہ. الہ العالمین کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. بہت گنہگار ہے اللہ. کیا بتائے اللہ کون کون سا گناہ بتائے. وہ الگ بات ہے کہ تو نے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. لوگ ہم سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ہم تیرے سامنے ڈھونگ کرتے ہیں. الہ العالمین ہم کو معاف کر دے. ہمارے آنکھوں کے گناہ, کانوں کے گناہ, زبانوں کے گناہ, ہاتھ پاؤں کے گناہ, بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہگار اللہ. بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہگار ہے اللہ. بس اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ. پوری امت کو معاف فرما دے. کب تک تو ناراض رہے گا اللہ؟ کب تک ناراض رہے گا اللہ؟ کبھی کورونا آیا ناراضی کی شکل میں اللہ, کبھی لاک ڈاؤن ہو گیا اللہ, کبھی ڈینگیو آ گیا اللہ, کبھی چکن گنیا آ گیا اللہ, کبھی آسمان سے کوئی وبا آ گئی اللہ, کبھی زمین سے کوئی وبا آ گئی اللہ. یہ وبا آسمان زمین میں کوئی طاقت نہیں اللہ. سیدھی بات ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا اللہ, تو ہم سے روٹ گیا اللہ, تو ہم سے روٹ گیا اللہ. اللہ ہمیں معاف کر لیا اللہ. اتنا روٹا کہ تو نے کعبے کا دروازہ بھی بند کر دیا, تو نے مدینے کا دروازہ بھی بند کر دیا, ہمارے نبی کا دروازہ بھی بند کر دیا اللہ. کتنے لوگ رمضان میں عمرے میں جاتے تھے, اس کے بعد حج میں جاتے تھے اللہ. اب میں کوئی نہ عمرے میں گیا نہ کوئی حج میں گیا, اور معلوم نہیں کب دروازہ کھلے گا اللہ. اللہ ہمارے نبی بھی کہیں ہم سے ناراض تو نہیں اللہ. اللہ سب کو راضی کر لے اللہ. تو راضی ہو جا اللہ, تو راضی ہو جا اللہ. ایک دن آئے گا اللہ, ایک دن آئے گا اللہ, قیامت کا دن ہوگا. ہمارے نبی سے آمنا سامنا ہوگا, ہمارے نبی ہمارے سامنے ہوں گے. اے اللہ اس وقت کی جو ناراضگی دیکھ رہے اللہ بہت ڈر لگتا اللہ. وہ دن ہمیں قیامت میں بتانا اللہ کہ نبی ایک مرتبہ کہہ دے میں تیرا نبی تو میرا امتی, میں تیرا نبی تو میرا امتی. اللہ یہ دولت عطا فرما دے اللہ. ہم میں سے کسی کو اللہ, کسی کو نہیں, امت میں سے کسی کو بھی نہیں اللہ. وہ دن مت بتانا کہ قیامت میں نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا, تو مجھے نہیں پہچانتا. اللہ بچا لے اللہ بچا لے اللہ. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. یہ مدرسہ دعوت الاسلام, مدرسہ فرقانیہ, جتنے مدارس, مکاتب, خانقاہ, دعوت و تبلیغ اللہ, سب جگہ رشد و ہدایت کے چشمے جاری فرما. اور الہ العالمین حافظ کامل بنا, عالم بعمل بنا, متقی بنا, پرہیزگار بنا, دین کا داعی بنا. ہمارے بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں, بہت پریشان ہے اللہ. بہت پاپڑ ملتے نہیں ملتی روزی اللہ, راتوں کو اٹھ کے روتے مگر روزی نہیں ملتی اللہ. روزی رک گئی اللہ تو ناراض ہو گیا. برکت والی روزی رک گئی اللہ. بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ. جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ میری ماں چلی گئی اللہ میری ماں چلی گئی اللہ. آج ہی وہ جمعرات کا دن تھا اللہ, یہی تھوڑی دیر کے بعد کا وقت تھا اللہ. الہ العالمین وہ صابرہ شاکرہ بن کے تیرے دروازے پر آ گئی اللہ. الہ العالمین بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے کسی کے ابا نہیں ہوں گے, کسی کی ماں نہیں ہوگی. الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے. بہت یاد آتی ہوگی اللہ, وہ ماں ہنستی تھی تو گھر باغ ہو جاتا تھا, وہ ماں کی مسکراہٹ پر گھر روشن ہو جاتا تھا. باپ ایک مرتبہ سر پہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا تھا, ساری تھکن دور ہو جاتی تھی. اے اللہ وہ تیرے پاس آ گئے اللہ, ان کے قبر کو نور سے بھر دے, رحمتوں سے بھر دے. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے, ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے.
اور اللہ ان کو قیامت میں ہم سے راضی کر دے اللہ، ان کو راضی کر دے اللہ، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، جو کہا اللہ کہنے والے کو عمل کرنے والا بنا دے، سننے والے کو عمل کرنے والا بنا دے، الہ العالمین جو غلطیاں ہوئی اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔